الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور 18ویں سپارے میں ہے۔ سورہ نور یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذمے پر لازم کیا اور اتاری اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ صورت بعض نہایت ضروری احکام حدود، مثال و مواعظ، حقائق توحید اور بہت سی اہم تنبیہات و اصلاحات پر مشتمل ہے۔ اس کا سب سے زیادہ ممتاز اور سبق آموز حصہ وہ ہے جس کا تعلق قصہ افق سے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جو جھوٹی تہمت لگائی تھی، اس میں بعض سادہ دل اور مخلص مسلمانوں کے پائے استقامت کو بھی قدرے لغزش ہو گئی تھی، جس کا خطرناک اثر نہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کی پوزیشن پر پڑا تھا بلکہ ایک حیثیت سے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مجدد شرف تک پہنچتا تھا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن کریم پورے اہتمام اور قوت سے ایسی خوفناک غلط کاری یا غلط فہمی کی اصلاح کرے اور ہمیشہ کے لیے ایمانداروں کے کان کھول دے کہ آئندہ کبھی دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایسی ٹھوکر نہ کھائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کا مرتبہ رفیع یا امہات المومنین کی پاک و محترم حیثیت ایسی نہیں جس کے سمجھنے اور یاد رکھنے میں کوئی مسلمان کسی وقت بھی ذرا سا تساہل روا رکھے۔ شاید اس لیے سورت کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا تھا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، تا مخاطبین سمجھ لیں کہ اس مضامین میں خاص اہمیت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ محفوظ رکھنے اور لازم پکڑنے کے مستحق ہیں، اور جو صاف نصیحتیں اور کھری کھری باتیں اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہیں اس لائق ہیں کہ ہر مسلمان ان کو حرز جاں بنائے اور یاد رکھے، ایک منٹ کے لیے اس سے غفلت نہ کرے، ورنہ دین و دنیا کی تباہی ہے۔ یہ سزا اس زانی اور زانیہ کی ہے جو آزاد عاقل بالغ ہو اور نکاح کیے ہوئے نہ ہو، یا نکاح کرنے کے بعد ہم بستری نہ کر چکے ہوں، اور جو آزاد نہ ہو اس کے 50 درے لگتے ہیں۔ اس کا حکم 5ویں پارے کے اول رکوع کے ختم پر مذکور ہے، اور جو عاقل یا بالغ نہ ہو وہ مکلف ہی نہیں، اور جس مسلمان میں تمام صفتیں موجود ہوں، حریت بلوغ، عقل، نکاح اور ہم بستری سے فراغ ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں۔ اس کی سزا رجم سنگسار کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں تورات کے حوالے سے فرمایا، اور وہ حکم اللہ رجم تھا جیسا کہ وہاں کے فوائد میں گزر چکا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے موافق فیصلہ کیا اور فرمایا، خدایا میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ وہ اسے مٹا چکے تھے۔ پھر نہ صرف ان یہود کو بلکہ جس قدر واقعات اس قسم کے پیش آئے ان سب میں زانی محسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رجم کی سزا دی، اور آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل برابر اسی قانون رجم پر رہا، بلکہ اہل سنت و الجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی اس سے اختلاف کی جرات نہ کی۔ گویا سنت متواترہ اور اجماع اہل حق نے بتلا دیا کہ اس مسئلے میں شریعت محمدیہ نے تورات کے حکم کو باقی رکھا، جیسا کہ قتل عمد کی سزا قتل ہونا قرآن کریم نے بحوالہ تورات بیان فرمایا تھا، اور مرتدین کے قتل کا بنی اسرائیل کو حکم دینا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا۔ پھر انہی احکامات کو امت محمدیہ کے حق میں بھی قائم رکھا گیا۔ شاید رجم محسن اور مسئلہ قصاص کو نقل کرنے کے بعد جو بڑی شدت و تاکید سے ترک حکم بما انزل اللہ کی بڑائی بیان فرمائی اور آخر میں ارشاد ہوا، اس سے یہی غرض ہو کہ تورات کے یہ احکام اب قرآن کے زیر حفاظت ہیں، جن کے قائم رکھنے میں پیغمبر کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ کی، نہ آپ کے خلفاء نے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رجم محسن کے متعلق یہ اندیشہ ہوا بلکہ مکشوف ہو گیا کہ آگے چل کر بعض زائغین اس کا انکار کرنے لگیں گے، چنانچہ خوارج نے ہمارے زمانے کے ایک منسوخ فرقے نے کیا، تو آپ نے منبر پر چڑھ کر صحابہ و تابعین کی مجمع میں اس حکم خداوندی کا بہت شد و مت سے اعلان فرمایا، اور اس میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ جس میں رجم محسن کا صریح حکم تھا اور جس کی تلاوت گو بعد میں منسوخ ہو گئی مگر حکم برابر باقی رہا۔ کسی آیت کا محض منسوخ تلاوت ہونا اور حکم باقی رہنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے،
جس کی تحقیق ان مختصر فوائد میں درج نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ العزیز اگر مستقل تفسیر قرآن لکھنے کی نوبت آئی تو وہاں لکھا جائے گا، یعنی اگر اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس کے احکام و حدود جاری کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مجرم پر ترس کھا کر سزا بالکل روک لو یا اس میں کمی کرنے لگو، یا سزا دینے کی ایسی ہلکی اور غیر مؤثر طرز اختیار کرو کہ سزا سزاوار نہ رہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ حکم مطلق اور تم سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس کا کوئی حکم سخت ہو یا نرم مجموعہ عالم کے حق میں حکمت و رحمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس کے احکام و حدود کے اجرا میں کوتاہی کرو گے تو آخرت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی، یعنی سزا تنہائی میں نہیں مسلمانوں کے مجمع میں دینی چاہیے، کیونکہ اس رسوائی میں سزا کی تکمیل و تشہیر اور دیکھنے سننے والوں کے لیے سامان عبرت ہے، اور شاید یہ بھی فرض ہو کہ دیکھنے والے مسلمان اس کی حالت پر رحم کھا کر عفو و مغفرت کی دعا کریں گے، واللہ اعلم۔ زنا کی سزا ذکر کرنے کے بعد اس فعل کی غایت اور شناعت بیان فرماتے ہیں، یعنی جو مرد یا عورت اس عادت شنی میں مبتلا ہیں حقیقت میں وہ اس لائق نہیں رہتے کہ کسی عفیف مسلمان سے ان کا تعلق ازدواج و ہمدستری قائم کیا جائے۔ ان کی پلید طبیعت اور میلان کے مناسب تو یہ ہے کہ ایسے ہی بس کسی بد کردار و تباہ حال مرد و عورت سے یا ان سے بھی بدتر کسی مشرک و مشرکہ سے ان کا تعلق ہو۔ کبوتر یا کبوتر باز یا ان کی حرکات کا اصلی اعتقاد تو یہ کہ اب یہ جداگانہ امر ہے کہ حق تعالیٰ نے دوسری مصالح حکم کی بنا پر کسی نام نہاد مسلمان کا مشرک و مشرکہ سے خود جائز نہیں رکھا، یا مثلاً بدکار مرد کا پاک باز عورت سے نکاح ہو جائے تو بالکل باطل نہیں ٹھہرایا۔ آیت کی جو تقریر ہم نے کی وہ بالکل سہل اور بے تکلف ہے۔ اس میں لَيَنْكِحُ کے معنی دو لیے گئے ہیں، وغیرہ محاورات میں لیے جاتے ہیں، یعنی نفی لیاقت فعل کو نفی فعل کی حیثیت دے دی گئی، یعنی زنا مومنین پر حرام ہے۔ ایک مومن رہتے ہوئے یہ حرکت کیسے کرے گا؟ حدیث میں ہے، یا یہ مطلب ہو حدیث میں ہے یا یہ مطلب ہو کہ زانیہ سے نکاح کرنا ان پاک باز مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے جو صحیح اور حقیقی معنوں میں مومنین کہلانے کے مستحق ہیں، یعنی تقرینی طور پر ان کے پاک نفوس کو ایسی گندی جگہ کی طرف مائل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس وقت حرم کے معنی وہ ہوں گے جو حرمنا علیہ المراضع میں یا حرام علی قریہ ہلکنا ہے میں اس میں لیے گئے ہیں، واللہ عالم، یعنی ایسی پاک دامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگائیں جن کا بد کردار ہونا کسی دلیل یا قرینہ شرعیہ سے ثابت نہیں، اس کی سزا بیان فرماتے ہیں، اور یہ ہی حکم پاک باز مردوں پر تہمت لگانے کا ہے۔ چونکہ یہ آیات ایک عورت کے قصے میں نازل ہوئیں اس لیے انہی کا ذکر فرمایا۔ اگر 4 گواہ پیش کر دیے اور ان کی شہادت قاعدہ شریعت پوری اتری تو مقذوف یا مقذوفہ پر حدود پر حد زنا جاری کی جائے گی۔ یہ سزا قاذف تہمت لگانے والے کی ہوئی کہ مقذوف کے مطالبے پر 80 درے لگائے جائیں اور آئندہ ہمیشہ کے لیے معاملات میں مردود و شہادت قرار دیا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک توبہ کے بعد بھی اس کی شہادت معاملات میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اگر واقعی میں جان بوجھ کر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو ان کا فاسق و نافرمان ہونا ظاہر ہے، اور اگر واقعی سچ بیان کیا تھا لیکن جانتے تھے کہ 4 گواہوں سے ہم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیں گے تو ایسی بات کا اظہار کرنے سے بجز ایک مسلمان کی آبروریزی اور پردہ دری کے کیا مقصود ہوا، جو بجائے خود ایک مستقل گناہ ہے، اور علماء نے اس کو کبائر میں شمار کیا ہے، یعنی توبہ اور اصلاح حال کے بعد اللہ کے نافرمان بندوں میں اس کا شمار نہ رہے گا۔ گو پچھلے قذف کی سزا میں مردود شہادت پھر بھی رہے۔ یہی مذہب سلف میں سے قاضی شرعی ابراہیم نقوی یعنی زنا کی تہمت لگائے یا اپنے بچے کو کہے کہ یہ میرے نطفے سے نہیں، یعنی جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اولاً اس سے 4 گواہ طلب کیے جائیں گے، اگر پیش کر دے تو عورت پر حد زنا جاری کر دی جائے گی، اگر گواہ نہ لا سکا تو اس کو کہا جائے گا کہ 4 مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی اس میں جھوٹ نہیں بولا۔
گویا 4 گواہوں کی جگہ خود اس کی یہ 4 حلفیہ شہادتیں ہوئیں، اور آخر میں 5ویں مرتبہ یہ الفاظ کہنے ہوں گے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار۔ اگر الفاظ مذکورہ بالا کہنے سے انکار کرے تو حبس کیا جائے گا اور حاکم اس کو مجبور کرے گا، یا یہ کہ اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے تو حد قذف لگے گی جو اوپر گزری، اور یہ 5 مرتبہ وہی الفاظ کہے جو اوپر مذکور ہوئے۔ اگر کہہ لیے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ مرد تو تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ کا غضب آوے اس عورت پر اگر یہ مرد اپنے دعوے میں سچا ہو۔ تمقتی کی عورت یہ الفاظ نہ کہے گی، اس کو قید میں رکھیں گے اور مجبور کریں گے کہ یا صاف طور پر مرد کے دعوے کی تصدیق کرے، تب تو حد زنا اس پر جاری ہوگی، اور یا بالفاظ مذکورہ بالا اس کی تکذیب کرے۔ اگر اس نے بھی مرد کی طرح یہ الفاظ کہہ دیے اور لیان سے فراغت ہوئی تو اس عورت سے صحبت اور دوائی صحبت سب حرام ہو گئے۔ پھر اگر مرد نے اس کو طلاق دے دی فبیہا، ورنہ قاضی ان میں تفریق کر دے، وہ دونوں رضامند نہ ہوں، یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ان میں تفریق کی، اور یہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔ زوجین سے اس طرح الفاظ کہلوانے کو شریعت میں لیان کہتے ہیں، اور لیان صرف قصب ازواج کے ساتھ مخصوص ہے۔ عام محسنات کے تذوف کا وہی حکم ہے جو پر کی آیت میں مذکور ہو چکا ہے، یعنی اگر یہ حکم لیان مشروع نہ ہوتا تو قذف کے عام قاعدے کے موافق زوج پر حد قذف آتی، اور یا ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا، کیونکہ ممکن ہے وہ سچا ہو۔ بخلاف غیر شوہر کے وہ اظہار میں مستر نہیں، اس لیے اس کے قانون میں ان امور کی رعایت ضروری نہیں۔ دوسری طرف اگر محض خاوند کے قسمیں کھانے پر زنا کا ثبوت ہو جایا کرتا تو عورت کی سخت مصیبت تھی، حالانکہ ممکن ہے وہی سچی ہو۔ اسی طرح اگر عورت کو قسمیں کھانے پر یقیناً بری سمجھ لیا جاتا تو مرد پر حد قذف واجب ہو جاتی، باوجود یہ کہ اس کے صادق ہونے کا بھی مساوی احتمال موجود ہے۔ بس ایسے طور پر لعن کا مشروع کرنا کہ سب کی رعایت رہے، یہ اثر ہے حق تعالیٰ کے فضل و رحمت اور حکمت کا، کیونکہ فریقین میں سے جو سچا ہو وہ بے محل سزا سے بچ گیا، اور جھوٹے کی دنیا میں پردہ پوشی کر کے مہلت دی گئی کہ شاید توبہ کر لے، پھر اس کی توبہ کا قبول کر لینا۔ یہ اثر صفت توابیت کا ہوا کہ یہاں اس طوفان کا ذکر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اٹھایا گیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ بنی المصطلق سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہمراہ تھی، ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا۔ وہ ہودہ پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتی، جمال ہودے کو اونٹ پر باندھ دیتے۔ ایک منزل پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، کوچ سے ذرا پہلے حضرت عائشہ کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، جس کے لیے قافلے سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں۔ وہاں اتفاق سے ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، اس کی تلاش میں دیر لگ گئی، یہاں پیچھے کوچ ہو گیا۔ جمال حسب عادت اونٹ پر ہودہ باندھنے آئے اور اس کے پردے پڑے رہنے سے گمان کیا کہ حضرت عائشہ اس میں تشریف رکھتی ہیں۔ اٹھاتے وقت بھی شبہ نہ ہوا، کیونکہ ان کی عمر تھوڑی تھی اور بدن بہت ہلکا پھلکا تھا۔ غیر جمالوں نے ہودہ باندھ کر اونٹ کو چلتا کر دیا۔ حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا۔ نہایت استقلال سے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں سے اب جانا خلاف مصلحت ہے، جب آگے جا کر میں نہ ملوں گی تو یہیں تلاش کرنے آئیں گے۔ آخر وہیں قیام کیا، رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے پڑے کی خبرگیری کی غرض سے قافلے کے پیچھے کچھ فاصلے سے رہا کرتے تھے۔ وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے، دیکھا کوئی آدمی پڑا سوتا ہے، قریب آ کر پہچانا کہ حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا تھا۔ دیکھ کر گھبرا گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ ان کے قریب لا کر بیٹھا دیا، اس پر پردے کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملایا۔ عبداللہ بن ابی بڑا خبیث، بدباطن اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اسے ایک بات ہاتھ لگ گئی اور بدبخت نے واہی تباہی بکنا شروع کیا، اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی، مثلاً مردوں میں سے حضرت حسان، حضرت مستہ، اور عورتوں میں سے حضرت حمنہ بنت حجش، منافقین کے مغویانہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس قسم کے افسوسناک تذکرے کرنے لگے۔
عموماً مسلمانوں کو اور خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی واہیات تذکروں اور شہرتوں سے سخت صدمہ تھا۔ ایک مہینے تک یہی چرچا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور بغیر تحقیق کچھ نہ کہتے، مگر دل میں خفا رہتے۔ ایک ماہ بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو صورت کی اطلاع ہوئی، شدت غم سے بے-تاب ہو گئیں اور بیمار پڑ گئیں۔ شب و روز روتی تھیں، ایک منٹ کے لیے آنسو نہ تھمتے تھے۔ اسی دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے اور گفتگویں ہوئیں جو صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ آخر حضرت صدیقہ کی برات میں خود حق تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نور کی آیتیں ان الذین جاءوا بالافک سے دور تک نازل فرمائی، جس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فخر کیا کرتی تھی اور بلا شبہ جتنا فخر کریں تھوڑا تھا۔ یعنی طوفان اٹھانے والے خیر سے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ یا سچ اسلام کا نام لیتے اور اپنے کو مسلمان بتلاتے ہیں۔ ان میں سے چند آدمیوں نے مل کر یہ سازش کی اور کچھ لوگ نادانستہ ان کی عیارانہ سازش کا شکار ہو گئے۔ تاہم خدا کا احسان ہے کہ جمہور مسلمان ان کے جال میں نہیں پھنسے۔ یہ خطاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہے جنہیں اس واقعے سے صدمہ پہنچا تھا، بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گھرانہ، کہ ظاہر ہے وہ سب غمزدہ اور پریشان تھے۔ یعنی گو بظاہر یہ چرچا بہت مکروہ، رنجیدہ اور ناخوشگوار تھا، لیکن فی الحقیقت تمہارے لیے اس کی تہ میں بڑی بہتری چھپی ہوئی تھی۔ آخر اتنی مدت تک ایسے جگر خراش حملوں اور ایذاؤں پر صبر کرنا کیا خالی جا سکتا ہے؟ کیا یہ شرف تھوڑا ہے کہ خود حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تمہاری نزاہت و برات اتاری اور دشمنوں کو رسوا کیا اور قیامت تک کے لیے تمہارا ذکر خیر قرآن پڑھنے والوں کی زبان پر حاوی کر دیا اور مسلمانوں کو پیغمبر علیہ السلام کی ازواج و اہل بیت کا حق پہچاننے کے لیے ایسا سبق دیا کہ جو کبھی فراموش نہ ہو سکے؟ فللہ الحمد للہ ذالک، یعنی جس شخص نے اس فتنے میں جس قدر حصہ لیا اسی قدر گناہ سمیٹا اور سزا کا مستحق ہوا۔ مثلاً بعض خوش ہو کر اور خوب مزے لے کر ان واہیات باتوں کا تذکرہ کرتے، بعض اظہار افسوس کے طرز میں، بعض چھیڑ کر مجلس میں چرچا اٹھا دیتے اور آپ خود چپ کے سنا کرتے، بعض سن کر تردد میں پڑ جاتے اور بہت سے خاموش رہتے اور بہت سے سن کر جھٹلا دیتے۔ ان پچھلوں کو پسند فرمایا اور سب کو درجہ بدرجہ کم و بیش الزام دیا، اور بڑا بوجھ اٹھانے والا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جیسا کہ روایت کثیرہ میں تصریح ہے۔ یہی خبیث لوگوں کو جمع کرتا اور ابھارتا اور نہایت چالاکی سے خود دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا۔ اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب تو ہے ہی، دنیا میں بھی ملعون، خوب ذلیل و رسوا ہوا اور قیامت تک اسی ذلت و خواری سے یاد کیا جائے گا۔ بے شک مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ حسن ظن رکھے، اور جب سنے کہ لوگ ایک نیک شخص پر یوں ہی رجمم بالغیب بری تہمتیں لگاتے ہیں تو اپنے دل میں ایسے خیالات کو راہ نہ دے بلکہ ان کو جھٹلائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی پیٹھ پیچھے بھائی مسلمان کی مدد کرے، اللہ پیٹھ پیچھے اس کی مدد کرے گا۔ بے تحقیق تہمتیں تراشنا ایمان سے بعید ہے۔ چاہیے کہ آدمی خود اپنی آبرو پر دوسروں کی آبرو کو قیاس کر لے، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے قصہ افق میں کیا۔ ایک روز ان کی بیوی نے کہا کہ لوگ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت ایسا کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جھوٹے ہیں، کیا ایسا کام تو کر سکتی ہے؟ بولی ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر صدیق کی بیٹی اور نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ تو اس سے کہیں بڑھ کر پاک و صاف اور طاہر و مطہر ہیں، ان کی نسبت بے وجہ ایسا گمان کیوں کیا جائے؟ یعنی اللہ کے حکم اور ان کی شریعت کے موافق وہ لوگ جھوٹے قرار دیے گئے ہیں جو کسی پر بدکاری کی تہمت لگا کر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں اور بدون کافی ثبوت کے ایسی سنگین بات زبان سے بکتے پھریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغمبر کی طفیل دنیا کے عذابوں سے بچایا ہے، نہیں تو یہ بات قابل تھی عذاب کے۔ موضوع قرآن نیز تم میں سے مخلصین کو توبہ کی توفیق دے کر خطا معاف کر دی، ورنہ منافقین کی طرح وہ بھی قیامت کے دن عذاب عظیم میں گرفتار ہوتے، یعنی عذاب عظیم کے مستحق کیوں نہ ہوتے جب تم ایسی بے تحقیق اور ظاہر البطلان بات کو ایک دوسرے کی طرف چلتا کر رہے تھے اور زبان سے وہ اٹکل پچو باتیں نکالتے تھے جن کی واقعیت کی تمہیں کچھ بھی خبر نہ تھی۔ پھر طرفہ یہ کہ ایسی سخت بات کو، یعنی کسی محسنہ خصوصاً پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور مومنین کی روحانی والدہ کو مطمئن کرنا، جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا سنگین جرم ہے، محض ایک ہلکی اور معمولی بات سمجھنا یہ اصل جرم سے بھی بڑھ کر جرم تھا۔ یعنی اول تو حسن ظن کا اقتضا یہ تھا کہ دل میں بھی یہ خیال نہ گزرنے پائے جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا، لیکن اگر شیطانی اغوا سے فرض کیجیے کسی کے دل میں کوئی برا وسوسہ گزرے تو پھر یہ جائز نہیں کہ ایسی ناپاک بات زبان پر لائی جائے۔ چاہیے کہ اس وقت مومن اپنی حیثیت اور دیانت کو ملحوظ رکھے اور صاف کہہ دے کہ ایسی بے سروپا بات کا زبان سے نکالنا مجھ کو زیب نہیں دیتا۔ بے شک
اے اللہ تو پاک ہے، کس طرح لوگ ایسی نامعقول بات منہ سے نکالتے ہیں، بھلا جس پاک باز خاتون کو تو نے سید الانبیاء اور اس المتقین کی زوجیت کے لیے چنا، کیا وہ معاذ اللہ خود بے آبرو ہو کر پیغمبر کی آبرو کو بٹا لگائے گی؟ ہو نہ ہو دشمنوں نے ایک بے قصور پر بہتان باندھا ہے، یعنی مومنین کو پوری طرح چوکس اور ہوشیار رہنا چاہیے، بد باطن منافقین کے چکموں میں کبھی نہ آئے، ہمیشہ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کی عظمت و شان کو ملحوظ رکھیں، یعنی پتہ اس کا کہ یہ طوفان اٹھایا کس نے، معلوم ہو کہ منافقین نے جو ہمیشہ چھپے دشمن تھے۔ اگلی آیت میں پتہ بتلا دیا۔ عموماً مفسرین نے آیات سے مراد احکام نسائے حدود اور قبول و توبہ وغیرہ کے مضامین لیے ہیں۔ اس وقت صفات علم و حکمت کے ذکر سے یہ غرض ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مخلصین کی ندامت قلبی کا حال خوب جانتا ہے، اس لیے توبہ قبول کی، اور چونکہ حکیم مطلق ہے اس لیے نہایت حکمت و دانائی کے ساتھ تمہاری سیاست کی گئی، یعنی بدکاری پھیلے یا بدکاری کی خبریں پھیلیں، یہ چاہنے والے منافقین تھے، لیکن ان کا تذکرہ کر کے مومنین کو بھی متنبہ فرما دیا گیا کہ اگر فرض کرو کہ کسی کے دل میں ایک بری بات کا خطرہ گزرا اور بے پرواہی سے کوئی لفظ زبان سے بھی کہہ گزرا تو چاہیے اب ایسی محمل بات کا چرچا کرتا نہ پھرے۔ اگر خواہی نہ خواہی کسی مومن کی آبرو ریزی کرے گا تو خوب سمجھ لے کہ اس کی آبرو بھی محفوظ نہ رہے گی، حق تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا، دنیا میں حد قذف، رسوائی اور قسم کی سزائیں، اور آخرت میں دوزخ کی سزا، یعنی ایسے فتنہ پروازوں کو خدا خوب جانتا ہے گو تم نہ جانتے ہو، اور یہ بھی اس کے علم میں ہے کہ کس کا جرم کتنا ہے اور کس کی کیا غرض ہے۔ حب شیوہ، فاحشہ، حسد و کینہ وغیرہ کی طرح اعمال قلبیہ میں سے ہے، مراتب قصد میں سے نہیں، اس لیے اس پر ماخوذ ہونے میں اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ طوفان تو ایسا اٹھا تھا کہ نہ معلوم کون کون اس کی نظر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و رحمت اور شفقت و مہربانی سے تم میں سے تائبین کی توبہ کو قبول فرمایا اور بعض کو حد شرعی جاری کر کے پاک کیا، اور جو زیادہ خبیث تھے ان کو ایک گناہ مہلت نہ دی۔ یعنی شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہا کرو، اور مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ شیاطین اور انس جن کے قدم بقدم چلنے لگیں۔ ان ملعونوں کا تو مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائیں، تم جان بوجھ کر کیوں ان کے بھرے میں آتے ہو؟ دیکھ لو شیطان نے ذرا سا چرکا لگا کر کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا، اور کئی سیدھے سادے مسلمان کس طرح اس کے قدم پر چل پڑے۔ یعنی شیطان تو سب کو بگاڑ کر چھوڑتا ہے، ایک کو بھی سیدھے راستے پر نہ رہنے دیتا۔ یہ تو خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اپنے مخلص بندوں کی دستگیری فرما کر بہتروں کو محفوظ رکھتا ہے، اور بعض کو مبتلا ہو جانے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر درست کر دیتا ہے۔ یہ بات اسی خدائے واحد کے اختیار میں ہے، اور وہی اپنے علم محیط اور حکمت کاملہ سے جانتا ہے کہ کون بندہ سنوارے جانے کے قابل ہے اور کس کی توبہ قبول ہونی چاہیے۔ وہ سب کی توبہ وغیرہ کو سنتا اور ان کی قلبی کیفیات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہوئے، ان میں سے ایک حضرت مسیطہ تھے، جو ایک مفلس مہاجر ہونے کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی ہوتے تھے۔ قصہ افق سے پہلے حضرت صدیق اکبر ان کی امداد اور خبرگیری کیا کرتے تھے۔ جب یہ قصہ ختم ہوا اور عائشہ صدیقہ کی برات آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کھائی کہ آئندہ مستح کی امداد نہ کروں گا، شاید بعض دوسرے صحابہ کو بھی ایسی صورت پیش آئی ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے، انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسم کھائیں، ان کا سر بہت بڑا اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے۔ بڑی جوان مردی تو یہی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے، محتاج رشتےداروں اور خدا کے لیے وطن چھوڑنے والوں کی آنت سے دستکشی ہو جانا بزرگوں اور بہادروں کا کام نہیں۔ اگر قسم کھا لیے تو ایسی قسم کو پورا مت کرو، اس کا کفارہ ادا کر دو۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ خطا کاروں کی خطا سے اقماص اور درگزر کرو۔ ایسا کرو کہ تو حق تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا۔ کیا تم حق تعالیٰ سے وہ درگزر کی امید اور خواہش نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہو تو تم کو اس کے بندوں کے معاملے میں ہی خود اختیار کرنی چاہیے۔ احادیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، تو وہ فوراً بول اٹھے، بے شک ہے پروردگار، ہم ضرور چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر مستح کی جو امداد کرتے تھے بدستور جاری فرما دی، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ پہلے سے دگنی کر دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدوس محسنات کا مطلقاً مہلکات میں سے ہے۔ پھر ان میں بھی ازواج مطہرات بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قذف تو کس درجے کا گناہ ہوگا۔
علماء نے تصریح کی ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو متہم کرے گا وہ کافر، مکذب قرآن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور طبرانی کی ایک حدیث میں ہے، محسنہ پر تہمت لگانا 100 برس کے عمل کو ڈھا دیتا ہے۔ یعنی مجرم منہ سے بولتا اور ظاہر کرنا نہ چاہے گا، مگر خود زبان اور ہاتھ پاؤں بولیں گے اور ان میں سے ہر عضو اس عمل کو ظاہر کرے گا جو اس کے ذریعے سے کیا گیا تھا۔ قاذف نے زبان سے تہمت لگائی اور 4 گواہوں کا اس سے مطالبہ تھا جو پورا نہ کر سکا۔ اس کے بالمقابل یہاں بھی 5 چیزیں ذکر ہوئیں، 1 زبان جو قذف کا اصلی آتا ہے، اور 4 ہاتھ پاؤں جو اس کی شرارت کے گواہ ہوں گے۔ جو رتی رتی عمل کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے اور جس کا حساب بالکل صاف ہے، اس کے ہاں کسی طرح کا ظلم و تعدی نہیں۔ یہ مضمون قیامت کے دن سب کو مشکوف و مشہود ہو جائے گا، یعنی بدکار اور گندی عورتیں گندے اور بدکار مردوں کے لائق ہیں، اسی طرح بدکار اور گندے مرد اس قابل ہیں کہ ان کا تعلق اپنے جیسی گندی اور بدکار عورتوں سے ہو۔ پاک اور ستھرے آدمیوں کا ناپاک بدکاروں سے کیا مطلب؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کی عورت بدکار نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ناموس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آیت کا یہ مطلب تو ترجمہ میں کے موافق ہوا، مگر بعض مفسرین سلف سے یہ منقول ہے کہ الخبیثات اور الطیبات سے یہاں عورتیں مراد نہیں بلکہ اقوال و کلمات سے مراد ہے، یعنی گندی باتیں گندوں کے لائق اور ستھری باتیں ستھرے آدمیوں کے۔ پاک باز اور ستھرے مرد و عورت ایسی گندی تہمتوں سے بری ہوتے ہیں، جیسا کہ آگے یقولون سے ظاہر ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ گندی باتیں گندوں کی زبان سے نکلا کرتی ہیں، تو جنہوں نے کسی پاک باز کی نسبت گندی بات کہی، سمجھ لو کہ وہ خود گندے ہیں، یعنی ستھرے آدمی ان باتوں سے بری ہیں جو یہ گندے لوگ بکتے پھرتے ہیں۔ یعنی برا کہنے سے وہ برے نہیں ہو جاتے، بلکہ جب وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ چیز ان کی خطاؤں یا لغزشوں کا کفارہ بنتی ہے، اور یہاں مفسد لوگ جس قدر ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہاں اس کے بدلے میں عزت کی روزی ملتی ہے، یعنی خاص اپنے ہی رہنے کا جو گھر ہو، اس کے سوا کسی دوسرے کے رہنے کے گھر میں یوں ہی بے خبر نہ گھس جائے، کیا جانے کہ وہ کس حال میں ہو، اس وقت کسی کا اندر آنا پسند کرتا ہے یا نہیں، لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دے کر اجازت حاصل کرے، اور سب سے بہتر آواز سلام کی۔ حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کی لے، اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ فی الحقیقت یہ ایسی حکیمانہ تعلیم ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے حق میں بہتر ہے، مگر افسوس آج مسلمان ان مفید باتوں کو ہدایات کو ترک کرتے جاتے ہیں کہ جن کو وہ دوسری قومیں انہی سے سیکھ کر ترقی کر رہی ہیں۔ شروع صورت سے احکام زنا و قذف وغیرہ کے بیان ہوئے تھے، چونکہ بسا اوقات بلا اجازت کسی کے گھر میں چلے جانا ان امور کی طرف مفضی ہو جاتا ہے، اس لیے ان آیت میں مسائل استحسان کو بیان فرما دیا گیا۔ اگر یہ معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں، تب بھی دوسرے کے گھر میں بدون مالک و مختار کی اجازت کے مت جاؤ، کیونکہ ملک غیر میں بدون اجازت تصرف کا کوئی حق نہیں، نہ معلوم بے اجازت چلے جانے سے کیا جھگڑا پیش آئے۔ ہاں اجازت ہو تو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں، یعنی ایسا کہے سے برا نہ مانو۔ بسا اوقات آدمی کی طبیعت کسی سے ملنے کو نہیں چاہتی، یا ڈر رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پر غیر کو مطلع کرنا پسند نہیں کرتا، تو تم کیا ضرورت ہے کہ خواہ اس پر بوجھ ڈالو۔ اس طرح بار خاطر بننے سے تعلقات صاف نہیں رہتے، وہ تمہارے اعمال قلبیہ و قالبیہ سے باخبر ہے۔ جیسا کچھ کرو گے اور جس نیت سے کرو گے، حق تعالیٰ اس کے مناسب جزا دے گا، اور اس نے اپنے علم محیط سے تمام امور کی رعایت کر کے یہ احکام دیے ہیں، یعنی جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ کوئی روک ٹوک ہے، مثلا مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سرائے وغیرہ، اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو چندے اس کے برتنے کی ضرورت ہے تو بے شک وہاں جا سکتے ہو، اس کے لیے استئذان کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے مسائل کی تفصیل فقہ میں دیکھی جائے۔ اس نے تمہارے تمام کھلے چھپے حالات کی رعایت سے یہ احکام مشروع کیے ہیں جن سے مقصود فتنہ و فساد کے مداخل کو بند کرنا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں اسی غرض کو پیش نظر رکھ کر عمل کرے۔
بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اسی سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا انحطاط کرنے کے لیے اول اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوات کو قابو میں رکھیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی منجمی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادے سے اس طرف نظر نہ کرے، کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر آدمی نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار و ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، چونکہ پہلی مرتبہ دفعتاً جو بے ساختہ نظر پڑتی ہے ذرائع شہوت و نفسانیت نہیں ہوتی، اس لیے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ شاید یہاں بھی من ابصارہم میں من کو تپیزہ لے کر اسی طرف اشارہ ہو، یعنی حرام کاری سے بچیں اور سطر کسی کے سامنے نہ کھولیں، یعنی آنکھ کی چوری اور دلوں کے بھید اور نیتوں کا حال اس کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس کا خیال کر کے بدنگاہی اور ہر قسم کی بدکاری سے بچو، ورنہ وہ اپنے علم کے موافق تم کو سزا دے گا۔ حضرت شاہ صاحب نے مراد غالباً جاہلیت کی بے اعتدالیاں لی ہیں، یعنی جو بے اعتدالیاں پہلے سے کرتے آ رہے ہوں اللہ کو سب معلوم ہے، اس لیے اب اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ احکام جاری کیے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو سکے۔ سنگار عرف میں خارجی اور کسی آرائش کو کہتے ہیں جو مثلاً لباس یا زیور وغیرہ سے حاصل ہو۔ احکر کے نزدیک یہاں زینت کا ترجمہ سنگار کر کے بجائے زیبائش کیا جاتا تو زیادہ جامع اور مناسب ہوتا۔ زیبائش کا لفظ ہر قسم کی خلقی اور زینت کو شامل ہے، خواہ وہ جسم کی پیدائشی ساخت سے متعلق ہو یا پوشاک وغیرہ خارجی ٹپ ٹاپ سے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی قسم کی خلقی یا کسی زیبائش کا اظہار بجز محارم کے جن کا ذکر آگے آتا ہے کسی کے سامنے جائز نہیں۔ ہاں جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس کے ظہور کو بسبب عدم قدرت یا ضرورت کے روک نہیں سکتی، اس کی مجبوری یا بضرورت کھلا رکھنے میں مذائقہ نہیں، بشرطیکہ کہ فتنے کا خوف نہ ہو۔ حدیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ اور کفین ہتھیلیاں میں داخل ہیں، کیونکہ بہت سی ضروریات دینی اور دنیوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ان کو چھپانے کا مطلقاً حکم دیا جائے تو عورتوں کے لیے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ آگے فقہا نے قدمین کو بھی انہی اعضاء پر قیاس کیا، اور جب یہ اعضاء مستثنیٰ ہوئے تو ان کے متعلقات مثلاً انگوٹھی، چھلا یا مہندی، کاجل وغیرہ کو بھی استثناء میں داخل ماننا پڑے گا، لیکن واضح رہے کہ الا ما ظہر منہا سے صرف عورتوں کو بضرورت ان کے کھلا رکھنے کی اجازت ہوئی، نامحرم مردوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آنکھیں لڑایا کریں اور ان اعضاء کا نظارہ کیا کریں۔ شاید اس لیے اسی اجازت سے پیشتری حق تعالیٰ نے خس و بصر کا حکم مومنین کو سنا دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک طرف سے کسی عضو کو کھولنے کی اجازت اس کو مستسلم نہیں کرتی کہ دوسری طرف سے اس کو دیکھنا بھی جائز ہو۔ آخر مرد جن کے لیے پردے کا حکم نہیں، اسی آیت بالا میں عورتوں کو ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا۔ نیز یاد رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں محض سطر کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر عورت کو کس حصہ بدن کا کس کے سامنے کن حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے۔ باقی مسئلہ حجاب، یعنی شریعت نے اس کو کن حالات میں گھر سے باہر نکلنے اور سیر و سیاحت کرنے کی اجازت دی، یہاں مذکور نہیں۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی، اور ہم نے فتنے کا خوف نہ ہونے کی جو شرط بڑھائی وہ دوسرے دلائل اور قواعد و شریعہ سے ماخوذ ہے جو ادنیٰ تأمل اور مراجعۃ نصوص سے دریافت ہو سکتی ہیں۔ بدن کی خلقی زیبائش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز سینے کا ابھار ہے۔ اس کے مزید تستر کی خاص طور پر تاکید فرمائی اور جاہلیت کی رسم کو مٹانے کی صورت بھی بتلا دی۔ جاہلیت میں عورتیں اوڑھنی سر پر لگا کر اس کے دونوں پلے پشت پر لٹکا لیتی تھیں، اس طرح سینے کی ہیئت نمایاں رہتی، یہ گویا حسن کا مظاہرہ تھا۔ قرآن کریم نے بتلا دیا کہ اوڑھنی کو سر سے لا کر گریبان پر ڈالنا چاہیے تاکہ اس طرح اس کا کان، گردن اور سینہ پوری طرح مستور رہے۔ چچا اور ماموں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کے محارم میں پھر فرق کے مراتب ہیں، مثلاً جو زینت خاوند کے آگے ظاہر کر سکتی ہے دوسرے محارم کے سامنے نہیں کر سکتی۔ ابداء زینت کے درجات ہیں جن کی تفصیل تفاسیر اور کتب فقہ میں دیکھنی چاہیے، یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ جس قدر
جس قدر ستر کا اہتمام اجنبیوں سے تھا، تستر کا اہتمام اجنبیوں سے تھا، اتنا محارم سے نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک عضو کو ان میں سے ہر ایک کے آگے کھول سکتی ہیں، یعنی جو عورتیں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں بشرطیکہ کہ نیک چلن ہوں، بدرا عورتوں کے سامنے نہیں۔ اور بہت سے سلف کے نزدیک ان سے مسلمان عورتیں مراد ہیں، کافر عورت اجنبی مرد کے حکم میں ہے، یعنی اپنی لونڈیاں یا باندیاں۔ اور بعض سلف کے نزدیک مملوک و غلام بھی اس میں داخل ہیں، اور ظاہر قرآن سے اس کی تائید ہوئی ہے، لیکن جمہور ائمہ اور سلف کا یہ مذہب نہیں، یعنی یکسر خدمتگار جو محض اپنے کام سے کام رکھیں اور کھانے سونے میں غرق ہوں، شوخی نہ رکھتے ہوں، یا فاتر العقل پاگل جن کے حواس وغیرہ بھی ٹھکانے نہ ہوں، محض کھانے پینے میں گھر والوں کے ساتھ لگے ہوں، جن لڑکوں کو ابھی تک نفسانی سرائر کی کوئی تمیز نہیں، نہ نفسانی جذبات رکھتے ہیں، یعنی چال ڈھال ایسی نہ ہونی چاہیے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے ایک جانب کو ادھر میلان اور توجہ ہو۔ بسا اوقات اس قسم کی آواز صورت دیکھنے سے بھی زیادہ نفسانی جذبات کے لیے محرک ہو جاتی ہے، یعنی پہلے جو حرکات ہو چکی ہیں ان سے توبہ کرو، اور آئندہ کے لیے ہر مرد عورت کو خدا سے ڈر کر اپنی تمام حرکات و سکنات اور چال چلن میں اطاعت اور تقویٰ کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اس میں دارین کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اوپر استبدان اغض بصر اور تستر وغیرہ کے احکام بیان ہوئے تھے۔ بے حیائی اور بدکاری کی روک تھام کی جائے۔ اس آیت میں حکم دیا کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ اور رنوے ہو گئے ہوں تو موقع مناسب ملنے پر ان کا نکاح کر دیا کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا: نماز فرض کا جب وقت آ جائے، جنازہ جب موجود ہو، اور رنوہ عورت جب اس کا کفو مل جائے۔ جو قومیں رانڈوں کے نکاح پر ناک منہ چڑھاتی ہیں، سمجھ لیں کہ ان کا ایمان سلامت نہیں، یعنی لونڈی غلام کو اگر اس لائق سمجھو کہ حقوق زوجیت ادا کریں گے اور نکاح ہو جانے پر مغرور ہو کر تمہاری خدمت نہ چھوڑ بیٹھیں گے تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ بعض لوگ نکاح میں اس لیے پس و پیش کیا کرتے ہیں کہ نکاح ہو جانے کے بعد بیوی بچوں کا بھار کیسے اٹھے گا۔ انہیں سمجھا دیا کہ ایسے موہم و خطرات پر نکاح سے مت رکو، روزی تمہاری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا معلوم کہ خدا چاہے تو انہی کی قسمت سے تمہاری رزق میں کشائش کر دے۔ نہ مجرد رہنا غنا کا موجب ہے، اور نہ نکاح کرنے سے فقر و افلاس کو مستظلم ہے۔ یہ باتیں حق تعالیٰ کی مشیت پر ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی یہ چیز معقول ہے کہ نکاح کر لینے یا ایسا ارادہ کرنے سے آدمی پر بوجھ پڑتا ہے، اور وہ پہلے سے بڑھ کر کمائی کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ ادھر بیوی اور اولاد ہو جائے تو وہ بلکہ بعض اوقات بیوی کے کنبے والے بھی قصبے معاش میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بہرحال روزی کی تنگی یا وسعت نکاح یا تجرد پر موقوف نہیں۔ پھر یہ خیال نکاح سے مانے کیوں ہو؟ جس کے حق میں مناسب جانتا ہے کشائش کر دیتا ہے، یعنی جن کو فی الحال اتنا بھی مقدور نہیں کہ عورت کو نکاح میں لا سکیں، تو جب تک خدا تعالیٰ مقدور دے چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور عفیف رہنے کی کوشش کریں۔ کچھ بعید نہیں کہ اسی ضبط النفس اور عفت کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنی کر دے اور نکاح کے بہترین مواقع مہیا فرما دے۔ یعنی کسی کا غلام یا لونڈی کہے یا مزید توثیق کے لیے لکھوانا چاہے کہ میں اتنی مدت میں اس قدر مال تجھ کو کما دوں تو مجھے آزاد کر دے، تو مالک کو چاہیے کہ قبول کر لے اور لکھ دے۔ اس معاملے کو مکاتبہ کہتے ہیں، اور یہ غلاموں کے آزاد کرانے کی خاص صورت ہے، لیکن یہ مالک کو اس وقت قبول کرنا چاہیے جبکہ وہ سمجھے کہ واقعی اس غلام یا لونڈی کے حق میں آزادی بہتر ہوگی۔ قید غلامی سے چھوٹ کر چوری یا بدکاری اور طرح کی بدماشیاں کرتا نہ پھرے گا۔ اگر یہ اطمینان ہو تو بے شک اس کو آزادی کا موقع دینا چاہیے تا وہ آزاد ہو کر اپنی فلاح کے میدانوں میں خوب ترقی کر سکے، اور کہیں نکاح کرنا چاہے تو با اختیار خود نکاح کر لے، غلامی کی وجہ سے میدان تنگ نہ ہو۔ یہ دولت مند مسلمانوں کو فرمایا کہ ایسی لونڈی غلام کی مالی مدد کرو، خواہ زکوٰۃ سے یا عام صدقات و خیرات وغیرہ سے، تا وہ جلد آزادی حاصل کر سکیں، اور اگر مالک بدلے کتابت کا کوئی حصہ معاف کر دے، یہ بھی بڑی امداد ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں جو کا ایک مد رکھا ہے وہ انہی غلاموں کو آزاد کرانے کا فنڈ ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں بیت المال سے ایسے غلاموں کی امداد ہوتی تھی۔ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے کسب کراتے تھے۔ عبداللہ بن ابی
رئیس المنافقین کے پاس کئی لونڈیاں تھیں جن سے بدکاریوں کروا کر روپیہ حاصل کرتا تھا. انہیں بعض مسلمان ہو گئیں تو اس فعل شنی سے انکار کر دیا. اس پر ملعون زدوگوب کرتا تھا. یہ آیت اسی قصے میں نازل ہوئی اور اسی شان نزول کی رعایت سے مزید تنبیہ کے لیے اور حیات الدنیا کی قیود بڑھاتی ہیں، ورنہ لونڈیوں سے بدکاری کرانا بہرحال حرام ہے اور اس طرح جو کمائی کریں سب ناپاک ہے، خواہ لونڈیاں یہ کام رضا و رغبت سے کریں یا زبردستی اور ناخوشی سے. ہاں، اگر لونڈیاں جو چاہیں اور یہ محض دنیا کے حقیر فائدے کے لیے زبردستی مجبور کرے تو اور بھی زیادہ وبال اور انتہائی وقاحت اور بے شرمی کی دلیل ہے. یعنی زنا ایسی بری چیز ہے جو جبر و کرا کے بعد بھی بری رہتی ہے، لیکن حق تعالیٰ محض اپنی رحمت سے اس کی بے بسی اور بیچارگی کو دیکھ کر درگزر فرماتا ہے. صورت میں مکروہ اور زبردستی کرنے والے پر سخت عذاب ہوگا اور مکرہ پر جس پر زبردستی کی گئی رحم کیا جائے گا. یعنی قرآن میں سب کچھ نصیحتیں، احکام اور گزشتہ اقوام کے عبرتناک واقعات سے بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ خدا کا ڈر رکھنے والے سن کر نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام کو سوچیں. یا مثلاً من الذین خلو سے مراد یہ ہو کہ پہلی امتوں پر بھی اسی طرح کی حدود اور احکام جاری کیے گئے تھے جو اس صورت میں مذکور ہوئے، اور بعض قصے بھی اسی قصہ افق کے مشابہ پیش آئے جو صورت حاضہ میں بیان کیا گیا ہے. پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یوسف صدیق کی دشمنوں کے بہتان سے برات ظاہر فرمائی، عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی برات اور بزرگی کی بھی تا قیام قیامت صادقین کے قلوب میں نقش فی الحجر کر دی اور دشمنوں کا منہ کالا کیا. یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین اور آسمان کی، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں. سب مخلوق کو نور وجود اسی سے ملا، نور وجود اسی سے ملا. چاند، سورج، ستارے، فرشتے اور انبیاء اور اولیاء میں جو ظاہری یا باطنی روشنی ہے اسی منبع نور سے مستفادہ ہے. ہدایت و معرفت کا جو چمکارہ کسی کو پہنچتا ہے اسی بارگاہ رفیع سے پہنچتا ہے. تمام علویات و سفلیات اس کی آیت تکوینیہ و تنزیلیہ سے منور ہیں. حسن و جمال یا خوبی کمال کی کوئی چمک اگر کہیں نظر پڑتی ہے تو وہ اسی کے وجہ منور اور ذات مبارک کے جمال و کمال کا ایک پرتو ہے. سیرت ابن الحق میں ہے کہ طائف میں جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو یہ دعا زبان پر تھی. رات کی تاریکی میں آپ اپنے رب کو اندھا نور السماوات والارض کہہ کر پکارتے تھے اور اپنے کان، آنکھ، دل اور ہر عضو بلکہ بال بال میں اس سے نور طلب فرماتے تھے اور اخیر میں بطور خلاصہ فرماتے تھے یعنی میرے نور کو بڑھا کر بلکہ مجھے نوری نور بنا دے. اور ایک حدیث میں ہے کہ یعنی جس کو اس وقت اللہ کے نور و توفیق سے حصہ ملا وہ ہدایت پر آیا، اور جو اس چیز سے چوکا گمراہ رہا. واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات مثلاً سمع، بصر وغیرہ کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، ایسی ہی صفت نور بھی ہے. ممکنات کے نور پر قیاس نہ کیا جائے. یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی نمود ہے، لیکن مومنین محتدین کو نور الہی سے ہدایت و عرفان کا جو خصوصی حصہ ملتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو گویا مومن قانت کا جسم ایک طاق کی طرح ہے جس کے اندر ایک ستارے کی طرح چمکدار شیشہ قندیل رکھا ہو. یہ شیشہ اس کا قلب ہو جس کا تعلق عالم بالا سے ہے. اس شیشے قندیل میں معرفت و ہدایت کا چراغ روشن ہے. یہ روشنی ایسے صاف و شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے جو ایک نہایت ہی مبارک درخت زیتون سے نکل کر آیا ہے، اور زیتون بھی وہ جو کسی حجاب سے نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں، یعنی کسی طرف دھوپ کی روک نہیں، کھلے میدان میں کھڑا ہے جس پر صبح اور شام دونوں وقت کی دھوپ پڑتی ہے. تجربے سے معلوم ہوا کہ ایسے زیتون کا تیل اور بھی زیادہ لطیف و صاف ہوتا ہے. غرض اس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ آنکھ دکھلائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا. یہ تیل میرے نزدیک اسی حسن استطاعت اور نور توفیق کا ہوا جو نور مبارک کے علقہ سے بد فطرت میں مومن کو حاصل ہوا تھا، جیسا کہ اوپر کے فائدے میں گزر چکا. اور جس طرح شجرہ مبارکہ کو فرمایا تھا وہ نور ربانی بھی جہد کی قید سے پاک ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کا شیشہ دل نہایت صاف ہوتا ہے
اور خاکی توفیق سے اس میں قبول حق کی ایسی زبردست استعداد پائی جاتی ہے کہ بدون یا سلائی دکھاتے ہی جل اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ اب جہاں ذرا آنکھ دکھائی یعنی وحی قرآن کی تیز روشنی نے اس کو مس کیا، فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی، اسی کے نور اللہ نور فرمایا۔ باقی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے اپنی روشنی عطا فرمائے، اور وہی جانتا ہے کہ کسی کو یہ روشنی ملنی چاہیے، کس کو نہیں۔ ان عجیب و غریب مثالوں کا بیان فرمانا بھی اسی غرض سے ہے کہ استعداد رکھنے والوں کو بصیرت کی ایک روشنی حاصل ہو۔ حق تعالیٰ ہی تمثیل کے مناسب موقع و محل کی پوری طرح جانتا ہے، کسی دوسرے کو قدرت کہاں کہ ایسی موضوع و جامع مثال پیش کر سکیں۔ آگے فرمایا کہ وہ روشنی ملتی ہے اس سے کہ جن مسجدوں میں کامل لوگ صبح و شام بندگی کرتے ہیں وہاں دھیان لگا رہے۔ مفسرین تشبیہ کی تقریر بہت طرح کی ہے۔ شاہ صاحب نے بھی موضع القرآن میں نہایت لطیف و عمیق تقریر فرمائی، مگر بندے کے خیال میں جو توجیہ آئی وہ درج کر دی۔ واضح رہے کہ جس نار کی طرف اشارہ ہے میں نے مشبہ کی جگہ وحی قرآن کو رکھا، اس کا ماخذ وہ فائدہ ہے جو حضرت شاہ صاحب نے، اور جس کی تائید ضعیفین کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ ان کی تعظیم و تطہیر کا حکم دیا، یعنی ان کی خبرگیری کی جائے اور ہر قسم کی گندگی اور لغو افعال و اقوال سے پاک رکھا جائے۔ مساجد کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہاں پہنچ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ تسبیح و تحلیل اور تلاوت قرآن وغیرہ سب اذکار اس میں شامل ہیں، یعنی تمام مناسب اوقات میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ غدو سے صبح کی نماز مراد ہے، اور آصال میں باقی 4 نمازیں داخل ہیں، کیونکہ اصیل زوال شمس سے صبح تک کے اوقات پر بولا جاتا ہے، یعنی معاش کے دھندے ان کو اللہ کی یاد اور احکام الہیہ بجاوری سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیوپار یا معمولی خرید و فروخت کوئی چیز خدا کے ذکر سے نہیں روکتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی شان تھی، یعنی اس روز دل وہ باتیں سمجھ لیں گے جو ابھی تک نہ سمجھے تھے، اور آنکھیں وہ ہولناک واقعات دیکھیں گی جو کبھی نہ دیکھے تھے۔ قلوب میں کبھی نجات کی توقع پیدا ہوگی، کبھی ہلاکت کا خوف، اور آنکھیں کبھی داہنے کبھی بائیں دیکھیں گی کہ دیکھیے کس طرف سے پکڑے جائیں یا کس جانب سے اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے، یعنی اچھے کاموں کا جو صلہ مقررہ ہے وہ ملے گا، اور حق تعالیٰ کے فضل سے اور زیادہ دیا جائے گا، جس کی تفصیل و تعبین ابھی نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کے یہاں کیا کمی۔ اگر جنتیوں کو بے حساب عنایت فرمائے تو کچھ مشکل نہیں۔ کافر 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو اپنے نظام اور عقیدے کے موافق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئیں گے، حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر اچھا بھی ہو تو کفر کی شامت سے وہ عند اللہ مقبول و معتبر نہیں۔ ان فریب خوردہ کافروں کی مثال ایسی سمجھو کہ دوپہر کے وقت جنگل میں ایک پیاسے کو دور سے پانی دکھائی دیا، اور وہ حقیقت میں چمکتی ہوئی ریت تھی۔ پیاسا شدت تشنگی سے بےتاب ہو کر وہاں پہنچا، دیکھا تو پانی وانی کچھ نہ تھا، ہاں ہلاکت کی گھڑی سامنے کھڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ عمر بھر کا حساب لینے کے لیے موجود تھا۔ چنانچہ اسی اضطراب و حسرت کے وقت اللہ نے اس کا حساب ایک دم میں چکا دیا، کیونکہ وہاں حساب کرتے کیا دیر لگتی ہے۔ ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کی شرارتوں اور غفلتوں کا بھگتان کر دیا۔ دوسرے وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دنیا کے مزوں میں غرق اور جہل و کفر، ظلم و عصیان کی اندھیروں میں پڑے غوطے کھا رہے ہیں۔ ان کی مثال آگے بیان فرمائی۔ ان کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں جتنی سراب پر دھوکہ کھانے والوں کو نظر آتی تھی۔ یہ لوگ خالص اندھیروں اور تہ بڑھتے ظلمات میں بند ہیں، کسی طرف سے روشنی کی شعاع اپنے تک نہیں پہنچنے دیتے، یعنی سمندر کی تہ میں خود دریا کا اندھیرا، اس پر طوفانی لہریں جو ایک پر ایک چڑھی آتی ہیں، پھر سب کے اوپر گھٹا بادل کا اندھیرا اور رات کا وقت۔ فرض کیا جائے تو ان اندھیروں میں اور اضافہ ہو جائے گا، یعنی اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے قریب کر کے دیکھے تو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں پہچانتا۔ اوپر مومنین کے ذکر میں جو یہدی اللہ بنورہ من یشاء لنورہ من یشاء فرمایا تھا، یہ جملہ اس کے مقابل ہوا، یعنی جس کو خدا تعالیٰ نے نور توفیق نہ دے اسے اور کون روشنی پہنچا سکتا ہے۔ ان کی استعداد خراب تھی، توفیق نہ ملی، اور دریا کی تہ میں گر کر انہوں نے سب دروازے روشنی کے اپنے اوپر بند کر لیے، پھر نور آئے تو کدھر سے آئے؟ شاید اڑتے جانوروں کا علیحدہ ذکر اس لیے کیا کہ وہ اس وقت آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہوتے ہیں، اور ان کا اس طرح ہوا میں اڑتے رہنا قدرت کی بڑی نشانی ہے، یعنی حق تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس کے حال کے مناسب جو طریقہ انابت و بندگی
اور تسبیح خوانی کا اعلان فرمایا، اس کو سمجھ کر وہ اپنا وظیفہ ادا کرتی رہتی ہے، لیکن افسوس و تعجب کا مقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے غرور و غفلت اور ظلمت جہالت میں پھنس کر مالک حقیقی کی یاد اور ادائے وظیفہ عبودیت سے بے بہرہ ہیں۔ مخلوقات کی تسبیح کے متعلق 15ویں اور پارے میں ربع کے قریب کچھ مضمون گزر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسبیح کی وصیت کی اور فرمایا یہی باقی مخلوق کی نماز ہے، یعنی ان کی بندگی اور تسبیح کو خواہ تم نہ سمجھو، لیکن حق تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کرتا ہے، یعنی جیسے اس کا علم سب کو محیط ہے، اس کی حکومت بھی تمام علویات و سفلیات پر حاوی ہے اور سب کو آخرکار اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اپنے حاکمانہ اور قادرانہ تصرفات کو بیان فرماتی ہیں، یعنی ابتدا میں بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھتے ہیں، پھر مل کر بڑا بادل بن جاتا ہے، پھر بادلوں کی تہ پر تہ جما دی جاتی ہے، یعنی جیسے زمین میں پتھروں کے پہاڑ ہیں۔ بعض سلف نے کہا کہ اسی طرح آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں۔ مترجم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے موافق ترجمہ کیا، لیکن زیادہ راجح اور قوی یہ ہے کہ سما سے بادل مراد ہو، مطلب یہ ہے کہ بادل سے جو کثیف اور بھاری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہے، اولے برساتا ہے، جس سے بہتوں کو جانی یا مالی نقصان پہنچ جاتا ہے اور بہت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ اولے والے کی چھال بیل کے ایک اور سینگ پر پڑتی ہے اور دوسرا سینگ خشک رہ جاتا ہے، یعنی بجلی کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، قریب ہے کہ بینائی جاتی رہے، یعنی دن کے رات اور رات کے بعد دن اسی کی قدرت سے آتا ہے، وہی کبھی رات کو کبھی دن کو گھٹاتا بڑھاتا ہے اور ان کی گرمی کو سردی سے اور سردی کو گرمی سے تبدیل کرتا ہے، یعنی چاہیے کہ قدرت کے ایسے عظیم الشان نشانات دیکھ کر آدمی بصیرت و عبرت حاصل کرے اور اس شہنشاہ حقیقی کی طرف سچے دل سے رجوع ہو، جس کے قبضے میں ان تمام تصرفات و تقلبات کی باغ ہے۔ اس کے لیے 17ویں پارے کے تیسرے رکوع میں آیت وجعلنا دیکھنا چاہیے، جیسے سانپ اور مچھلی، جیسے آدمی اور طیور، جیسے گائے بھینس، یعنی کسی جانور کو 4 سے زائد پاؤں دیے ہوں تو بعید نہیں، اس کی لامحدود قدرت و مشیت کو کوئی محصور نہیں کر سکتا۔ یعنی آیت تکوینیہ و تنزیلیہ تو اس قدر واضح ہے کہ انہیں دیکھ کر اور سن کر چاہیے کہ کوئی آدمی نہ بہکے، لیکن سیدھی راہ پر چلتا وہ ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی ہو۔ لاکھوں آدمی یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھتے ہیں، پر نتیجے کے اعتبار سے ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، وہ زبان سے دعوے ایمان و اطاعت کیا کرتے تھے اور جب عمل کا وقت آتا تو پھر جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگے دلوں میں شروع سے ایمان و انقیاد موجود ہی نہ تھا، جو کچھ زبانی جمع خرچ تھا، امتحان و ابتلا کے وقت اس کی بھی کلئی کھل جاتی تھی، یعنی اگر ان کا جھگڑا کسی سے ہو گیا اور سمجھتے ہو کہ ہم ناحق پر ہیں، اس وقت اگر دوسرا فریق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس معاملے کو طے کرا لو، تو یہ منافق رضامند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور یقیناً بلا راو رعایت حق کے موافق فیصلہ کریں گے جو ان کے مفاد کے خلاف پڑے گا۔ حالانکہ پہلے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور ان کا حکم ماننے کو تیار ہے، اب وہ دعویٰ کہاں گیا؟ ہاں، فرض کیجیے اگر کسی معاملے میں حق ان کی جانب ہو تو اس وقت بہت جلدی سے گردن جھکا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جائیں اور فیصلے کا انحصار حضور کی ذات مبارک پر کر دیں گے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے ہمارے موافق فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ایمان و اسلام کیا ہوا؟ محض ہوا پرستی۔ روک یہ کہ خدا اور رسول کو سچ مانا، لیکن حرص نہیں چھوڑتی کہ کہیں پر چلیں، جیسے بیمار چاہتا ہے چلے اور پاؤں نہیں اٹھتا، یعنی خدا اور رسول کی بابت کوئی دھوکہ لگا ہوا ہے اور حضور کی صداقت یا اللہ کے وعد و وعید میں کوئی شک و شبہ ہے، یا یہ گمان کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے معاملات کے خلاف انصاف فیصلہ کریں گے، اس لیے ان کی عدالت میں مقدمہ لے جانے سے کتراتے ہیں۔ سو یاد رکھو، وہاں تو ظلم و بے انصافی کا احتمال ہی نہیں، ہاں خود انہی کے لوگوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے، چاہتے ہیں کہ اپنا حق پورا وصول کر لیں اور دوسروں کا ایک پیسہ نہ دیں، اس لیے ان معاملات کو خدائی عدالت میں لانے سے گھبراتے ہیں جن میں سمجھتے ہیں کہ رسول کا منصفانہ فیصلہ ہمارے مطالب کے خلاف ہوگا، ہمارے مطلب کے خلاف ہوگا۔ تو یہ تو منافقین کا ذکر تھا، آگے ان کے بالمقابل مخلصین کی اطاعت و فرمانبرداری کو بیان فرماتے ہیں، یعنی سچے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی معاملے میں ان کو خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے، خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان، 1 منٹ کا توقف نہ کرے، فی الفور سمع و طاعت کہہ کر حکم ماننے کو تیار ہو جائیں، اسی میں ان کی اصلی بھلائی اور حقیقی فلاح کا راز مضمر ہے، یعنی جو فی الحال فرمانبردار ہو، گزشتہ تقصیرات پر نادم ہو کر خدا سے ڈر کر توبہ کرے اور آئندہ برے راستے سے بچ کر نکلے، اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔
یعنی منافقین بڑی سخت تاکیدی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو حکم دیں تو سب گھر بار چھوڑ کر خدا کے راستے میں نکل جانے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تو سب مال و دولت اللہ کے راستے میں لٹا کر الگ ہو جائیں۔ اس پر فرمایا کہ اس قدر منہ بھر کر لمبی چوڑی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت سب معلوم ہو چکی کہ زبان سے دعوے بہت کیا کرتے ہو اور عمل کا وقت آئے تو آہستہ سے کھسک جاتے ہو۔ چاہیے کہ سچے مسلمانوں کے دستور کے موافق حکم برداری کر کے دکھلاؤ۔ زبانی قسمیں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرض کرو تم قسمیں کھا کر بندوں کو اپنی بات کا یقین دلا دو، لیکن اللہ کے آگے کسی کی چالاکی اور فریب نہیں چل سکتا۔ وہ تو تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ آگے چل کر تمہاری مکاری اور نفاق کا پردہ فاش کر دے گا۔ یعنی پیغمبر پر خدا کی طرف سے تبلیغ کا بوجھ رکھا گیا سو اس نے پوری طرح ادا کر دیا، اور تم پر جو بوجھ ڈالا گیا وہ تصدیق و قبول حق کا ہے، اور یہ کہ اس کا ارشاد ہے کہ موافق چلو۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرو گے تو کامیابی دارین کی راہ پاؤ گے اور دنیا اور آخرت میں خوش رہو گے، ورنہ پیغمبر کا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری شرارت و سرکشی کا خمیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا۔ پیغمبر تو اپنا فرض ادا کر کے عند اللہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے۔ آگے اطاعت رسول کے بعض ثمرات بیان فرماتے ہیں جن کا سلسلہ دنیا ہی میں شروع ہو جائے گا۔ یہ خطاب فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو، یعنی جو ان میں اعلیٰ درجے کے نیک اور رسول کے کامل متبع ہیں۔ رسول کے بعد ان کی زمین کو حکومت دے گا، اور جو دین اسلام خدا کو پسند ہے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں اس کو قائم کرے گا۔ گویا جیسا کہ لفظ استخلاف میں اشارہ ہے، وہ لوگ محض دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ پیغمبر کے جانشین ہو کر آسمانی بادشاہت کا اعلان کریں گے اور دین حق کی بنیادیں جمائیں گے اور خشکی و تری میں اس کا سکہ بٹھلا دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مروب نہ کرے گا اور وہ کامل امن و اطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں گے اور دنیا میں امن و امان کا دورہ ہوگا۔ ان مقبول و معزز بندوں کی ممتاز شان یہ ہوگی کہ وہ خالص خدائے واحد کی بندگی کریں گے جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ شرک جلی کا تو وہاں ذکر کیا ہے، شرک خفی کی ہوا بھی ان کو نہ پہنچے گی۔ صرف خدا کے غلام ہوں گے اور اسی سے ڈریں گے، اسی سے امید رکھیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے، اسی کی رضا میں ان کا جینا اور مرنا ہوگا۔ کسی دوسری ہستی کا خوف و ہراس ان کے پاس نہ پھٹکے گا، نہ کسی دوسرے کی ناخوشی کی پرواہ کریں گے۔ الحمدللہ کہ یہ وعدہ الہی چاروں خلفائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر پورا ہوا اور دنیا نے اس عظیم الشان پیشن گوئی کے ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خلفائے اربعہ کے بعد بھی کچھ بادشاہان اسلام وقتاً فوقتاً اس نمونے کے آتے رہے اور جب اللہ چاہے گا آئندہ بھی آئیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوا کہ آخری خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جن کے متعلق عجیب و غریب بشارات سنائی گئی ہیں۔ وہ خدا کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور خارجی عادت جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اسلام کا کلمہ بلند کریں گے۔ اس آیت استخلاف سے خلفائے اربعہ کی بڑی بھاری فضیلت و منقبت نکلتی ہے۔ ابن کثیر نے اس کے تحت میں عہد نبوت سے لے کر عہد عثمانی تک کی فتوحات کو درجہ بدرجہ بیان کیا اور آخر میں یہ الفاظ لکھے، یعنی ایسے انعامات عظیمہ کے بعد ناشکری کرنا بہت ہی بڑے نافرمان اور ہیکڑ مجرم کا کام ہے۔ حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی خلفائے اربعہ کی خلافت اور ان کے فضل و شرف سے منکر ہوا، ان الفاظ سے اس کا حال سمجھایا گیا، یعنی خدا کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے ہو تو تم بھی انہی مقبول بندوں کی روش اختیار کرو۔ وہ روش یہ ہے نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا اور تمام شعبے زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنا۔ آمین۔ یہ نیک بندوں کے بالمقابل مردود و مغضوب لوگوں کا انجام بتلا دیا، یعنی جب نیکوں کو ملک کی حکومت اور زمین کی خلافت عطا کی جاتی ہے، کافر اور بدکاروں کی ساری مکاریاں اور تدبیریں شکست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تمام خدائی میں ادھر ادھر بھاگتے پھریں تب بھی وہ خدائی سزا سے اپنے کو نہیں بچا سکتے، یقیناً ان کو جہنم کے جیل خانے میں جانا پڑے گا۔ یعنی لونڈی غلام 4 رکوع پہلے مسئلہ استطنان کا اجازت لینے کا ذکر تھا، یہ اسی کا تتمہ ہے۔ درمیان میں خاص مناسبتوں سے دوسرے مضامین آ گئے۔
ان 3 وقتوں میں عموماً زائد کپڑے اتار دیے جاتے ہیں یا سونے جاگنے کا لباس تبدیل کیا جاتا ہے، اور بیوی کے ساتھ مخالطت بھی بیشتر انہی اوقات میں ہوتی ہے۔ کبھی فجر سے قبل یا دوپہر کے وقت آدمی غسل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی مطلع نہ ہو، اس لیے حکم دیا کہ ان 3 وقتوں میں نابالغ لڑکوں اور لونڈی غلام کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ باقی وقتوں میں ان کو اجانب کی طرح اجازت طلب کرنے کی حاجت نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی مصلحت سے دوسرے اوقات میں بھی استئذان کی پابندی عائد کر دے۔ یعنی اوقات مذکورہ بالا کو چھوڑ کر باقی جن اوقات میں عادتاً ایک دوسرے کے پاس بے روک ٹوک آتے جاتے ہیں، انہیں نابالغ لڑکوں اور یا لونڈی غلام کو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا پابند کرنے میں بہت تنگی اور کاروبار کا تعطل ہے جو حق تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ یعنی لڑکا جب تک نابالغ ہے 3 وقتوں کے سوا باقی اوقات میں بلا اجازت لیے آ جا سکتا ہے۔ جس وقت حد بلوغ کو پہنچا پھر اس کا حکم انہی مردوں جیسا ہو گیا جیسے اس سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں اور جن کا حکم بیشتر آیت میں گزر چکا ہے۔ یعنی بوڑھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں رہیں تو درست ہے، اور پورا پردہ رکھیں تو اور بہتر، اور گھر سے باہر نکلتے وقت بھی زائد کپڑے مثلاً برقع وغیرہ اتار دیں تو کچھ مذائقہ نہیں، بشرطیکہ کہ اس زینت کا اظہار نہ ہو جس کے چھپانے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جوان عورتوں کے ستر کے متعلق قرآن کریم کا منشا کیا ہے۔ یعنی یہ تو فتنے کی روک تھام کے ظاہری انتظامات ہیں، باقی پردے کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں اور فتنے اٹھائے جاتے ہیں، یاد رہے کہ خدا تعالیٰ ان سب کو سنتا اور جانتا ہے، اسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے گا۔ یعنی جو کام تکلیف کے ہیں ان کو معاف ہیں، مثلاً جہاد، حج، جمعہ اور جماعت اور ایسی چیزیں، یا یہ مطلب ہے کہ ان معذور محتاج لوگوں کو تندرستوں کے ساتھ کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ جاہلیت میں اس قسم کے محتاج و معذور آدمی اور تندرستوں کے ساتھ کھانے سے روکتے تھے۔ انہیں خیال گزرتا تھا کہ شاید لوگوں کو ہمارے ساتھ کھانے سے نفرت اور ہماری بعض حرکات و اعضاء سے ایذا پہنچتی اور باقی بعضوں کو نفرت و وحشت ہوتی بھی تھی۔ نیز بعض مومنین کو غایت اتقا سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسے معذور اور مریضوں کے ساتھ کھانے میں شاید اصول عدل و مساوات قائم نہ رہ سکے۔ اندھے کو سب کھانے نظر نہیں آتے، لنگڑا ممکن ہے دیر میں پہنچے اور مناسب نشست سے نہ بیٹھ سکے، بیمار کو تو پوچھنا ہی کیا، اس بنا پر ساتھ کھلانے میں احتیاط کیا کرتے تھے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو۔ دوسری ایک اور صورت پیش آتی تھی کہ یہ معذور محتاج لوگ کسی کے پاس گئے، وہ شخص استطاعت نہ رکھتا تھا، ازراہ بے تکلفی ان کو اپنے باپ، بھائی، بہن، چچا، ماموں وغیرہ کسی عزیز و قریب کے گھر لے گیا۔ اس پر ان حاجت مندوں کو خیال ہوتا تھا کہ ہم تو آئے تھے اس کے پاس، یہ دوسرے کے ہاں لے گیا، کیا معلوم وہ ہمارے کھلانے سے کارا اور ناخوش تو نہیں۔ ان تمام خیالات کی اصلاح آیت حاضرہ میں کر دی گئی کہ خواہی نہ خواہی اس طرح کے اوہام دو ساوس میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں وسعت رکھی، پھر تم خود اپنے اوپر تنگی کیوں کرتے ہو؟ یعنی تمہارے زیر تصرف دے دیا گیا ہو، مثلاً کسی نے اپنی چیز کا وکیل یا محافظ بنا دیا اور بقدر معروف اس میں سے کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ یعنی اپنائیت کے علاقوں میں کھانے کی چیز کو ہر وقت پوچھنا ضروری نہیں، نہ کھانے والا حجاب کرے نہ گھر والا دریغ کرے، مگر عورت کا گھر اگر اس کے خاوند کا ہو، اس کی مرضی حاصل کرنی چاہیے، اور مل کر کھاؤ یا جدا، یعنی اس کی تکرار دل میں نہ رکھے کہ کس نے کم کھایا کس نے زیادہ، سب نے مل کر پکایا، سب نے مل کر کھایا، اور اگر ایک شخص کی مرضی نہ ہو تو پھر کسی کی چیز کھانی ہرگز درست نہیں۔ اور تنقید فرمایا سلام اس کا آپس کی ملاقات میں، کیونکہ اس سے بہتر دعا نہیں۔ جو لوگ اس کو چھوڑ کر اور الفاظ گھڑتے ہیں اللہ کی تجویز تو ان کی تجویز بہتر نہیں ہو سکتی۔ آیت سے تنہا کھانے کا جواز بھی نکلا۔ بعض حضرات کو لکھا ہے کہ جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ ہو کھانا نہ کھاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ غلو ہے۔ البتہ اگر کئی کھانے والے ہوں اور اکٹھے بیٹھ کر کھائیں تو موجب برکت ہوتا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں آنے کے وقت استئذان اجازت طلب کرنے کا ذکر تھا، یہاں جانے کے وقت استئذان کی ضرورت بتلائی ہے۔ یعنی پورے ایمان والے وہ ہیں جو رسول کے بلانے پر حاضر ہوتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں، مثلاً جمعہ، عیدین، جہاد اور مجلس مشاورت وغیرہ میں، تو بدون اجازت کے اٹھ کر نہیں جاتے۔ یہی لوگ ہیں جو کامل اور صحیح معنی میں اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، یعنی غور و فکر کے بعد جس کو مناسب سمجھیں اجازت دے دیں، اور چونکہ اس اجازت پر عمل کرنا بھی
فی الجملہ صحبت نبوی سے حرمان اور صورت تقدیم الدنیا کا شائبہ اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے ان مخلصین کے حق میں استغفار فرمائیں تاکہ آپ کے استغفار کی برکت سے اس نقص کا تدارک ہو سکے، یعنی حضرت کے بلانے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کا بلانا اوروں کی طرح نہیں کہ چاہیے کہ اس پر لبیک کہے یا نہ کہے۔ اگر حضور کے بلانے پر حاضر نہ ہو تو آپ کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی دعا معمولی انسان جیسی نہیں۔ نیز مخاطبات میں حضور کے ادب و عظمت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ عام لوگوں کی طرح یا محمد وغیرہ کہہ کر خطاب نہ کیا جائے، بلکہ یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ جیسے تعظیمی القاب سے پکارنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے فرض ہوتا تھا کہ حاضر ہونا جس کام کو بلائیں، پھر یہ بھی تھا کہ وہاں سے بے اجازت اٹھ کر نہ جائیں۔ اب بھی سب مسلمانوں کو اپنے سرداروں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ منافقین تھے جن کو مجلس نبوی میں بیٹھنا اور پند و نصیحت سننا شاق گزرتا تھا۔ وہ اکثر موقع پا کر اور آنکھ بچا کر مجلس سے بلا اجازت کھسک جاتے تھے۔ مثلاً کوئی مسلمان اجازت لے کر اٹھا، یہ بھی اس کی آڑ میں ہو کر ساتھ چل دیے۔ اس نے فرمایا کہ تم پیغمبر سے کیا چھپاتے ہو، خدا تعالیٰ کو تمہارا سب حال معلوم ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کے دلوں میں کفر و نفاق وغیرہ کا فتنہ ہمیشہ کے لیے جڑ نہ پکڑ جائے، اور اس طرح دنیا کی کسی سخت آفت یا آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی ممکن ہے کہ مخلوق سے آنکھ بچا کر کوئی کام کر گزرو، لیکن حق تعالیٰ سے تمہارا کوئی حال پوشیدہ نہیں رہ سکتا، نہ اس کی زمین نو آسمان میں سے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہو۔ وہ جس طرح تمہارے اعمال موجودہ سے باخبر ہے، ایسے ہی اس دن کی کیفیت مجازات سے بھی بھرپور آگاہ ہے، جب تمام مخلوق حساب و کتاب کے لیے اس کی طرف لوٹائی جائے گی اور ہر ایک کے سامنے اس کا ذرہ عمل کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ ایسے علیم الکل اور مالک الکل کی سزا سے مجرم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ بے شک یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔